بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو لحیان جمادی الاولیٰ 6 ہجری جولائی 627 عیسوی غوران کے مقام پر ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک زخم ابھی تازہ تھا۔ یہ زخم تھا شہداء رجی کا۔ چند سال پہلے کچھ مسلمانوں کو تعلیم دین کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر قبیلہ بنی لحیان نے دھوکے سے ان پر حملہ کیا۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور باقی کو قید کر کے بیچ دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور موقع کے انتظار میں رہے۔ آخرکار جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ بنی لحیان کو ان کی غداری کا جواب دیا جائے۔ لشکر کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیاری کی۔ ان میں 100 گھڑ سوار بھی تھے۔ قافلے کی روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ ہم سیدھا مدینہ سے نکل کر بنی لحیان کی طرف نہیں جائیں گے، پہلے شام کی طرف نکلیں گے تاکہ دشمن سمجھے کہ ہم رومیوں پر جا رہے ہیں، پھر اچانک رخ موڑ کر بنی لحیان پر حملہ کریں گے۔ یہ ایک غیر معمولی چال تھی تاکہ دشمن کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا علم نہ ہو۔ سفر اور حکمت عملی۔ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ سب کے دلوں میں شہداء رجی کی یاد تھی۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، آج ہم اپنے بھائیوں کے خون کا حساب لیں گے۔ کئی دن چلنے کے بعد لشکر نے اچانک رخ بدلا اور بنی لحیان کے علاقے کی طرف بڑھا۔ قافلے کی تیز رفتار حرکت نے صحرا کی ریت میں ایک سنسنی پھیلا دی۔ دشمن کا خوف۔ جب بنی لحیان کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لے لی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب اپنے قلعوں اور گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ ان میں کسی کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسلمان کئی دن تک ان کے علاقے میں ٹھہرے، ان کے گھروں اور زمینوں کو خالی پایا۔ دشمن نہ سامنے آیا اور نہ مقابلہ کیا۔ قیام اور واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کے علاقے میں قیام کیا تاکہ ان پر رعب بیٹھ جائے۔ ارد گرد کے قبائل کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے ان غداروں کے علاقے کو گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان بغیر لڑائی کیے واپس مدینہ لوٹ آئے۔ یوں یہ غزوہ عملی طور پر ایک فوجی مہم رہا جس نے دشمن کو ڈرا کر بے بس کر دیا۔ نتائج اور سبق۔ مسلمانوں نے یہ پیغام دیا کہ غداری اور دھوکہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ دشمن اگر میدان میں نہ آئے تب بھی اس پر خوف ڈال دینا بڑی فتح ہے۔ اسلامی لشکر کی حکمت عملی اور اچانک حملے کی طاقت نے دشمن کے دلوں میں لرزہ ڈال دیا۔